بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج جو ہم ڈش بنانے جا رہے ہیں وہ ہیں چپلی کباب۔ چپلی کباب بنانے کے طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ریسیپی آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں، اور اگر ریسیپی پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے ضرور لائک کیجیے گا۔ چلیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ الرحمن الرحیم۔ چپلی کباب بنانے کے لیے جو آپ کو اجزاء درکار ہیں اس کی طرف جانے سے پہلے میں یہاں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتا دوں۔ بہت سارے لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے چپلی کباب بنا رہے ہوتے ہیں۔ چپلی کباب بنانے کے لیے ویسے تو بہت سارے ریسیپیز ہیں، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ بلیک پیپر اور نمک کے ساتھ ہی چپلی کباب بنائے جاتے تھے، لیکن اب اس کی تھوڑی سی اس میں بہت سارے مختلف ہوتے ریسیپی اب تھوڑی سی ڈیفرنٹ اور چینج ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہم جس ریسیپی کو فالو کر رہے ہیں وہ اصل میں بیسکلی ریسٹورنٹ اسٹائل کی جو اصلی پشاوری چپلی کباب ہوتے ہیں نا، اس کی ریسیپی کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اسی طریقے سے ہم نے چیزیں لی ہیں، جیسے اب میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ چربی، جس طرح وہ چربی ہم نے لی ہے، فیٹس لیے ہیں، وہ ساری چیزیں اسی کو فالو کرتے ہوئے لی ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنے حساب سے جو چیزیں آپ نہیں کرنا چاہتے وہ آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں انکلوڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہم نے فالو کیا ہے وہ اصلی چپلی کباب ریسیپی کو فالو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا میں آپ کو انگریڈینٹ بتاتی جاتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہاں پہ میں نے جو قیمہ لیا ہے وہ موٹا قیمہ ہے، جو کہ میں اس کو چاپر میں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ باریک قیمہ آپ کے پاس باریک قیمہ والی وہ جو ویسی مشین ہوتی ہے جو نارملی گوشت والوں کے پاس ہوتی ہے، تو اگر آپ کے پاس وہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس کے تھرو یہ نکالیں گے۔ اور میں نے یہاں پہ آدھا کلو لیا ہے، لیکن اگر آپ 1 کلو لینا چاہیں تو اسی حساب سے آپ کو چربی اور فیٹ آپ نے اس میں انکلوڈ کرنے ہوں گے۔ 1 کلو کے حساب سے جو مطلب وہ ہے چربی ہے وہ ہوگی 250 گرام، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کلو، تو آدھا کلو کے حساب سے میں نے لیا ہے 125 گرام فیٹ، ٹھیک ہے، وہ چربی جو اس کی ہوتی ہے۔ جب آپ قیمہ نکالیں گے تو میں بھی یہاں پہ چاپر میں ایک ساتھ ڈالوں گی، اور آپ بھی اسی طرح سے کریں گے کہ اس والی مشین میں اگر آپ ڈالتے ہیں تو ایک ساتھ ہی ڈالے گا تاکہ وہ بہت اچھے سے یکجان ہو جائیں دونوں چیزیں آپس میں، فیٹ اور وہ کیا کہتے ہیں یہ گوشت۔ اچھا، گوشت کا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کبھی بھی قیمہ واش نہیں ہوتا، قیمے کو واش آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ قیمے کو واش کریں گے تو آپ کے کباب جو ہے نا وہ ٹوٹیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کمپلین ہوتی ہے نا کہ چپلی کباب سٹیبل نہیں رہتے، تو یہاں پہ میں آپ کو یہ ٹپس بھی بتاتی جاؤں گی کہ کیا کیا ٹپس ہیں جس کو آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا جو ہے وہ چپلی کباب آپ کے ٹوٹیں گے نہیں، بریک نہیں ہوں گے۔ جو اصلی چپلی کباب ہوتے ہیں وہ اوپر سے کرسپی ہوتے ہیں اور اندر سے جوسی اور ٹینڈر سے ہونے چاہیے، سافٹ سے ہونے چاہیے، مطلب اس کو آپ کو کھا کے مزہ آئے، لیکن اوپر سے اس کی لیئر جو ہے وہ کرسپی ٹائپ کی ہوگی۔ یہاں پہ آپ گوشت کو قیمہ بنانے سے پہلے گوشت کا جو بوٹا ہوگا یا گوشت کا جو پیس لیں گے آپ اس کو واش کر کے اور پھر قیمہ بنوائیے گا۔ قیمہ بنوانے کے بعد آپ نے واش نہیں کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں یہاں پہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے ایک انڈا لیا ہے، انڈے کو آپ نے سمپلی فرائی کرنی، مطلب فرائی آملیٹ جیسا ہوتا ہے نا، زردی کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں بغیر نمک مرچ ڈالے اس کو ٹھیک ہے فرائی کر لینا ہے جسٹ۔ یہاں پہ 2 ٹیبل اسپون بھر کے جو ہے میں نے مکئی کا آٹا لیا ہے۔ مکئی کا آٹا آپ نے لازمی ڈالنا ہے، ویسے تو آپ اس میں نارمل آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو وہی بات ہوتی ہے کہ اوتھینٹک ریسیپی میں مکئی کا آٹا ہی یوز ہوتا ہے۔ 1 ٹی اسپون نمک، 1 ٹی اسپون یہ ریڈ چلی فلیکس یا یہ کٹی ہوئی لال مرچ جو ہماری ہوتی ہے وہ لیں گے۔ بھنا کٹا زیرہ 1 ٹی اسپون۔ اچھا، یہاں پہ ہم پاؤڈر نہیں لیں گے، پاؤڈر اس لیے نہیں لیں گے کیونکہ ہمیں اس کا تھوڑا سا ٹیکسچر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چپلی کباب میں تھوڑا سا موٹی موٹا آتا ہے چیزوں کا فلیور، تو آپ نے بھنا کٹا ہی یوز کرنا ہے۔ اس کو امام دستے میں آپ کوٹ لیں یا کسی چیز میں بھی، بس آپ نے کوٹ کے اس کو یوز کرنا ہے، تو یہ کٹا ہوا ہونا چاہیے، پسا ہوا نہیں، پاؤڈر لائک نہیں ہونا چاہیے۔ 1 ٹی اسپون جو ہے گرم مسالہ، ٹھیک ہے۔
1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जिंजर पाउडर लिया है, ठीक है। आप चाहें तो साबुत वो भी ले सकते हैं अदरक, लेकिन अगर आप लेंगे तो उसी में आपको पीसना होगा, मतलब जो चॉपर में मैं यहाँ पे पीसूंगी, लेकिन आप अगर मशीन में पीस रहे हैं जो वो वाली दूसरी जो मशीन होती है दूसरी टाइप की, तो आपने उसमें भी डाल देना है अदरक को, ताकि वो बिल्कुल उसके अंदर यकजान हो जाए, उसके टुकड़े ना आए, मतलब इसको चॉप टाइप का नहीं करना है हमने, वो करना है। 1/2 टीस्पून से भी कम लिया है मैंने यहाँ पे ये अजवाइन, ठीक है। आप जो है जैसे अगर आपने 1 kg का लेते हैं अगर आप, तो फिर आप जो है ना उसी हिसाब से क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और 1 टीस्पून अनारदाना लेंगे। अब इसको, और यहाँ पे मैं अब दिखा दूं कि ये मैंने इतनी 2 प्याज़ें ली हैं, एक बहुत बड़ी थोड़ी सी दरमियानी साइज़ की और एक बड़ी है, 2 टमाटर हैं और 4 हरी मिर्चें हैं। ये भी हम चॉप ही करेंगे, लेकिन हरी मिर्चें थोड़ी सी मोटी मोटी होनी चाहिए ताकि उसमें हमें उसका टेस्ट आ सके। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे बारीक बारीक मैंने प्याज को चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद हमें करना ये होगा कि मलमल के कपड़े में करके इसका पानी बिल्कुल निकाल देना है, ठीक है, ताकि प्याज में कोई पानी ना हो। और इसी तरीके से हम टमाटर को जब हम लेंगे, टमाटर को जब हम लेंगे तो बीच में से 2 हिस्से करने के बाद उसके अंदर का जो वो है ना मतलब जो लिक्विड होता है या सीड्स होते हैं, वो उसको आप निकाल देंगे, ताकि निकालने के बाद फिर आप उसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अगर हम वो सीड्स रहने देंगे ना या वो लिक्विड सा, तो वो पानी बहुत छोड़ता है, ठीक है। उसके बावजूद भी आप एक दफ़ा दबा के उसको भी निकालने की कोशिश करेगा कि उसमें भी पानी ना हो, लेकिन उसमें टोमेटो में पानी होता नहीं है नॉर्मली, जब अगर हम बीच में से सीड्स निकाल देते हैं। असल तो अनियन में होगा, तो वो आप चाहें तो मलमल के कपड़े से कर लें, नहीं तो बहुत ज़्यादा हाथ से दबा दबा के बस उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 2 टिप्स हुई हैं अभी तक। एक तो ये कि हमने उसको कीमे को वॉश नहीं करना है, सेकेंडली हमने इसका पानी बहुत अच्छे से निकाल देना है अनियन को जब हम चॉप कर लेंगे, और टोमेटो को या टमाटर को बीच में से उसके जो सीड्स हैं वो निकाल देंगे, ताकि वो लिक्विड उसका जो होता है वो उसमें शामिल ना हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, अनारदाना, भुना कुटा धनिया डाल दिया है, और बाकी मसाले मैं डाल रही हूँ। नमक, कुटी लाल मिर्च, भुना ज़ीरा, गरम मसाला, गरम मसाला हर चीज़ में बहुत यूज़ होता है, और ख़ास तौर पे अब ये बारबेक्यू में तो आपका हर चीज़ में ही गरम मसाला एक लाजमी होता है। तो मैंने मेरी पिछली रेसिपी में शेयर हुआ है गरम मसाला होममेड। बेहतर है कि आप घर में गरम मसाला बनाएं, वो इस वजह से भी होता है घर में बनाने के लिए ज़रूरी कि जो बाज़ार का होता है उसमें धनिया और ज़ीरे की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। घर में जब हम बनाते हैं तो उसमें बहुत ही मुनासिब मिक़दार में सारी चीज़ें शामिल होती हैं। यहाँ पे अजवाइन और मैं अदरक पाउडर डाल रही हूँ। ये कंडा जो फ्राई हमने किया था वो 2 टेबल स्पून मकई का आटा, ठीक है, ये हम डाल देंगे। तो लिंक आपको शेयर हो रहा होगा ऊपर वीडियो के साथ, आप वहाँ से जाके गरम मसाला की रेसिपी देख सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी, एक अंडा हमने वैसा शामिल करना है कच्चा, और एक जो है हमने फ्राई करके वो शामिल करना है। अच्छा, मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी से करनी है। ये इसकी मिक्सिंग जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी मिक्सिंग इसकी होगी ना उतने ही अच्छे ये हमारे इंशाल्लाह चपली कबाब रेडी होंगे। इसको हम डाल देते हैं पूरा। चपली कबाब ऐसी चीज़ होती है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें मतलब एक दफ़ा बनाने में तो मुश्किल होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप इसको रख सकते हैं और फिर जब भी चाहे आपका निकालें, क्योंकि इसमें ख़ास बात ये होती है कि ये ठंडे बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब आपके टूटेंगे नहीं। अगर जैसे
آپ میں ابھی بتاؤں گی. اس کے بعد آپ نے فریزر میں رکھنا ہے اس کو آدھے سے پون گھنٹے 45 منٹس یعنی کہ. تو وہ رکھنے کے بعد یہ ٹھنڈے ہونے چاہیے. اور بنانے کا بھی طریقہ میں اس طرح سے بتاؤں گی کہ انشاءاللہ یہ ٹوٹیں گے نہیں کبھی بھی نا آپ کے چپلی کباب. ایک تو اس کی مکسنگ بہت اچھی ہونی چاہیے. اور اس میں نا جو یہ آپ کو موٹی موٹی نظر آ رہی ہوں گی ہری مرچیں, وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کا مطلب اس کے بیسکلی ہے ہی یہی کہ نا اس میں ہر چیز پسی ہوئی اور ایسے شامل نہیں ہوتی, لیکن یہ اتنی موٹا ہونے کے باوجود اتنی یکجان ہو جائے کہ وہ پھر آرام سے ہم بنا سکیں پراپر وے میں. وہ ٹوٹے گی نہیں بیچ میں سے نا. اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے. اور یہ ہم نے اس کو بہت زیادہ اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں سے کر لیں اور پھر لیکن ہاتھوں کو بہت اچھے سے واش کر کے, اور کیونکہ اس کی مکسنگ میں ہی سارا کمال ہے. یہ آپ نے اس کو مکس کر لیا ہے اچھے سے. اس کے بعد اگر آپ کو فریز کرنا ہے نا اس کو, تو پھر آپ جتنا آپ نے یوز کرنا ہے اس کو الگ کریں, اور پھر اس کے بعد آپ باقی مکسچر کو ایئر ٹائٹ کر کے ایئر ٹائٹ جار میں رکھیں. ایئر ٹائٹ کسی بھی چیز میں کر کے ایئر ٹائٹ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. پھر آپ جب بھی نکالیں تو اس کو نکال کے اور پھر آپ یوز کریں. تو اس ٹیکسچر میں آپ رکھ سکتے ہیں, بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ آپ اسی طرح رکھیں تاکہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ ٹوٹیں گے نہیں. تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ قیمہ ہی اسی ٹائپ کا پورا اسی ٹیکسچر میں رکھ دیں. مطلب بنا کے اس کی شیپ جیسے ہم شامی کباب کی بناتے ہیں نا, ایسے بنا کے نہ رکھیں. اب اس کو میں ایئر ٹائٹ کرنے کے بعد اب میں اس کو فریزر میں رکھ رہی ہوں 45 منٹس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ میں نے تھوڑا سا یہ مکئی کا آٹا بچایا ہے. جب میں اس کو بنانے لگوں گی نا, میں یہ 1 ٹیبل اسپون کے قریب میں تب شامل کروں گی. ٹھیک ہے. اور اب اس کو ہم ایئر ٹائٹ کر کے میں اس کو رکھ رہی ہوں 45 منٹس کے لیے فریزر میں. ٹھیک ہے. فریزر میں رکھیں گے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ ہم کبابوں کو فرائی کر لیں گے. اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک بہت زیادہ چلڈ واٹر آپ نے لینا ہے ایک باؤل میں, اور اس میں اپنے ہاتھوں کو ڈپ کر کے اور پھر کباب بنانے ہیں, تاکہ وہ جو ہاتھوں کی گرمی ہے اس سے جو ہے کباب جو ہے نا وہ گرم سے نہ ہو اور پھر وہ گرمائی سے ٹوٹ جاتے ہیں. اس کو ٹھنڈا رکھ کے ہی ہم بنائیں گے تاکہ وہ کباب ہمارے ٹوٹے نہیں. سیکنڈلی یہ کہ اس کی بیس کو ہم تھوڑا سا فرائی زیادہ کریں گے تاکہ وہ تھوڑی سی بیس جب اسٹرانگ سی ہو جاتی ہے نا, مطلب بیس اس کی ذرا پک سی جاتی ہے, اس کے بعد جب ہم اس کو پلٹتے ہیں نا تو ہمارے کباب ٹوٹتے نہیں ہیں. یہاں پہ یہ 2-3 ٹپس کا آپ خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ لیں انشاءاللہ یہ ٹوٹیں گے نہیں کباب میں, لیکن آپ یہ میک شیور ہو جائیں کہ ایک طرف سے پہلے فلی کوکڈ ہو جائے, اس کے بعد آپ نے پلٹنا ہے. بار بار اس کو نہیں پلٹنا. اور بس 2-3 ٹپس کا خیال رکھنا ہے. قیمے کو واش نہیں کرنا. ٹھیک ہے. قیمہ بنوانے سے پہلے آپ نے واش کروانا ہے اس کو. بسم اللہ. تھوڑا سا اس کا ٹوٹ گیا, لیکن اگر آپ یہ دونوں سائڈوں سے پکڑیں گے نا تو انشاءاللہ نہیں ہوگا. پیاز کا پانی نکال دینا ہے. ٹماٹر کے بیج میں جو سیڈز ہوتے ہیں اس کے مڈل میں, وہ آپ نے سیڈز نکال کے پھر اس کو باریک باریک کاٹنا ہے. ان سب چیزوں کا خیال رکھیں, انشاءاللہ کباب آپ کے نہیں ٹوٹیں گے. اور پھر اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ یہ چپلی کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں, اور یہ بہت مزے کے بنے ہیں, اندر سے جوسی اور ٹینڈر اور اوپر سے بہت زیادہ کرسپی. اس کا کمبینیشن ریڈ چٹنی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے, لہسن کی چٹنی کے ساتھ, جو کہ میں اپنی پریویس ریسیپیز میں بنا چکی ہوں. پلیز آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا, میں یہاں پہ لنک مینشن کر رہی ہوں, یہاں سے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اور کمبینیشن اس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے رائتے کا اور ریڈ چٹنی کا. اس کے ساتھ ہی اگلی ریسیپی تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.